بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 12ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے مسجد میں پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 19 سے لے کر پارہ نمبر 15 تک کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ کل کی تراویح اس پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے حوالے جو اپنے آپ کو کر دے گا اس کے لیے قرآن صراط مستقیم کی رہنما کتاب ثابت ہوگا، رحمت اور بشارت ثابت ہوگا۔ آج کی تراویح میں بات شروع ہو رہی ہے کہ ہدایت، رحمت اور بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ حقدار کو حق دیں، چاہے دوست ہو یا دشمن، یہ عدل و انصاف ہے۔ احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ فیاضی دکھائی جائے، تمام فحش کام اور دیگر برائیوں سے بچا جائے۔ مومن مرد عورت جو بھی نیک عمل کریں گے انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ شیطان کا تسلط ایمان والوں پر نہیں ہوتا بلکہ شرک کرنے والوں اور اسے سرپرست بنانے والوں پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 106 میں ہے کہ ایمان کے بعد جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کی گنجائش ہے مگر دل ایمان پر ہو، لیکن دل سے کفر کہنے والے پر اللہ کا غضب ہے۔ مگر عظیمت یہ ہے کہ آگ میں جھونکے جانے کے باوجود کلمہ حق ہی کہا جائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والدین کو عذاب دے کر شہید کر دیا گیا، مگر ان سب نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناقابل ظلم کر کے کلمہ کفر کہلوایا۔ روتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دل کا کیا حال ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کبھی ایسا ظلم ہو تو یہی سب کہہ دینا۔ پھر دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے گروہ نے آخرت پر دنیا کے عیش کو ترجیح دی تو اللہ نے ان کے آنکھوں، کانوں، دلوں پر مہر لگا دی اور آخرت میں بھاری نقصان ان کو ہوگا۔ دوسرے گروہ کو ایمان کی وجہ سے ستایا گیا، انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، سختیاں جھیلیں، صبر سے کام لیا، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر دعوت کی حکمت بتائی کہ رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت اور عمدہ بحث کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ جتنی زیادتی ہو اتنا بدلہ لے سکتے ہو، مگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ صبر کی صفت تعلق باللہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مخالفین کی حرکتوں سے غم زدہ نہ ہو، اللہ متقی اور محسنین کے ساتھ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کی تاریخ بیان کی کہ تم اپنے کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہو، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بغاوت کرنے پر تم پر اللہ کی مار پڑی اور اصلاح کرنے پر رحمت کی بارش ہوئی۔ معراج کا واقعہ بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل پر واضح کیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی امانت اب تم خائنوں سے چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب اطاعت کر کے سرخرو ہو جاؤ ورنہ سرکشی کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کو مدینے کی اسلامی حکومت کا منشور قرار دیا گیا۔ سب کا نامہ اعمال قیامت میں سامنے لایا جائے گا۔ سیدھی راہ کا فائدہ انسان خود ہی اٹھائے گا اور گمراہی کا وبال بھی خود ہی بھگتے گا، کوئی دوسرا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ کسی بستی پر عذاب سے پہلے پیغمبر ضرور بھیجا جاتا ہے جو انہیں خبردار کرتا ہے۔ خوشحال لوگوں کو نافرمانی کی چھوٹ دے دی جاتی ہے، پھر عذاب اس بستی پر آ جاتا ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی
کتنی بستیاں برباد ہوئیں۔ اللہ گناہوں سے باخبر ہے۔ دنیا پرست کو ہم جتنا چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوں گے۔ آخرت کے خواہش مند مومنوں کی کوششوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بھی ہم دنیا دیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں ایک پر دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے، پھر آخرت میں درجے اور بلند ہوں گے۔ شرک نہ کرو، بے یارو مددگار رہ جاؤ گے۔ فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نمبر 3 رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، نمبر 4 فضول خرچی نہ کرو، نمبر 5 مدد نہ کر پانے پر نرمی سے جواب دے دو، نمبر 6 نہ کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرو، نمبر 7 اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نمبر 8 زنا کے قریب نہ پھٹکو، نمبر 9 ناحق قتل نہ کرو، نمبر 10 یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، نمبر 11 باہمی وعدوں کو پورا کرو، نمبر 12 ناپ تول میں کمی نہ کرو، نمبر 13 جو معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، نمبر 14 غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ آخرت کے منکر دوبارہ پیدا کرنے پر تعجب کر رہے ہیں۔ کہو جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کر دیے جاؤ گے۔ وقت خاص پر بستی پر ہم عذاب بھیج دیتے ہیں۔ کفر، ناشکری، نافرمانی کی روش شیطان کی روش ہے جو ازلی دشمن ہے۔ تمہیں حقیقی رب کے حکموں پر چلنا چاہیے جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم زمین میں دھسائے جانے یا پتھر والی آندھی کے منتظر ہو؟ پھر تمہیں کوئی مددگار نہ ملے گا۔ سیدھے راستے پر استقامت کے لیے نماز کے اہتمام، فجر میں قرآن کے پڑھنے کی تاکید کی کیونکہ فجر کے قرآن کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ بہترین نفل یعنی تہجد پڑھنے کو کہا گیا، اس سے اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ فرمایا کہ دعا کرو کہ پروردگار تو جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، اور اپنی طرف سے ایک حکومت کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ لوگ ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار رہے ہیں کہ یہ ہم جیسا بشر پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ گوشت پوشت کا آدمی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے انہی پیغمبروں میں سے کسی کو خدا کا بیٹا بنایا، کسی میں کہا کہ اللہ کی روح حلول کر گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو انہی میں سے پیغمبر بنائے جاتے۔ اب جب انسان زمین پر ہیں تو انہی انسانوں میں سے پیغمبر ان کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، سبھی اچھے نام ہیں، اور کہو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بادشاہی میں کوئی شریک، نہ ہی وہ سہارے کے لیے عاجز ہے، اس کی کمال درجے کی بڑائی کا بیان کرو۔ پھر سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ اب یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف یعنی غار والوں کے بارے میں پوچھو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح قصہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو توحید پر ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت کے سماج اور حکومت کے مظالم کے باوجود وہ ایمان سے نہ پھرے اور ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کے غار یعنی گفا میں پناہ لی۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی۔ غار کے منہ پر کتا جو زندہ نظر آتا تھا بٹھا دیا تاکہ کوئی پاس بھی نہ پھٹکے۔ برسوں بعد مشرک حکومت بدل گئی، حالات اور معاشرہ بدل گیا۔ اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کر کے باہر بھیجا، حالات سے واقف کرایا، پھر ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ اصحاب کہف کی طرح صبر سے کام لو، اللہ اسی طرح کوئی راستہ نکالے گا۔ کفار قریش کو بھی سبق ہے کہ اصحاب کہف کے دور کے ظالموں کی طرح تمہاری چالیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ دنیا پرست لالچی لوگوں کے مقابلے میں غریب، نادار مگر ایمان کی دولت سے مالا مال لوگوں کو اہمیت دو۔ یہ غریب مومن دن رات اللہ کی یاد میں اور دین کی دعوت میں مشغول ہیں۔ دنیا پرستوں کو مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کھیتی لہلہا کر بعد میں بھوسا بن جاتی ہے، ویسے ہی دنیا یہ ختم ہو جائے گی، یہ بہاریں چند روزہ ہیں، مرنے کے بعد کچھ ساتھ نہ جائے گا سوائے ایمان اور نیک اعمال کے۔ اس طرح یہ 12ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں کہ پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 19 سے لے کر 15واں پارہ پورا تلاوت کیا گیا تھا۔ اس کا مختصر خلاصہ ہمارے سامنے آیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔